بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زانی عورت حج کے لیے مکہ پہنچی تو اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ وجہ جان کر آپ زنا سے توبہ کر لیں گے۔ حج کرنے کا خواب ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ حج پر جانے کے لیے جہاز میں سوار تھی، لیکن میرا دل خوف کے مارے تھر تھرا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے حج کی حامی بھر کر غلطی کی ہے۔ مجھے یہاں اس وقت اس جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کاش کہ یہ احساس مجھے گھر سے نکلنے سے پہلے ہو جاتا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں جہاز کو رکوا کر واپس اتر جاتی، لیکن یہ جہاز تھا، کوئی کار یا موٹر سائیکل نہیں کہ جسے میری مرضی سے روک دیا جاتا۔ مستقل اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے سوچوں میں گم تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے جذباتی ہو کر اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی اور ان کے ساتھ حج پر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت تو میں یہ سوچ کر بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ہر کوئی مجھے بڑا ہی خوش قسمت سمجھے گا، مجھے نیک جانے گا، میری نیکی کا چرچا ہوگا اور میں سب کے سامنے چوڑی ہو جاؤں گی کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے چن لیا ہے۔ مگر اب میں سوچ رہی تھی کہ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے کیا؟ لوگ میری بھولی بھالی صورت کے چنگل میں پھنس سکتے تھے، لیکن مجھے تو سب کچھ معلوم تھا۔ میں یہ حقیقت جانتی تھی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی ساری غلطیوں کا ادراک تھا، پھر کیسے میں بیت اللہ کی زیارت کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کامران کے چہرے پر ڈالی، جہاں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ وہ سکون سے کانوں میں ہینڈ فری لگائے قاری وحید الظفر قاسمی کی کوئی نعت سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سفر کی جو خوشی تھی وہ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں نے جانتے بوجھتے خود کو اس مصیبت میں ڈالا تھا۔ اب خود کو اس مصیبت سے نکالنے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر جب گھبراہٹ حد سے زیادہ بڑھی تو میں نے خود کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ جو بات آج تک کسی کو نہیں پتہ چلی تھی وہ اب کیسے کسی کو پتہ چل سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میں نے ایک دفعہ پھر خاموش رہنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن میں بھول گئی تھی، جو بات کسی کو نہیں پتہ ہوتی وہ بات ایک ذات کو ہر حال میں پتہ ہوتی ہے۔ وہی تو ہے جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور یہی میرا ایمان ہونا چاہیے تھا جو نہیں رہا تھا، اور میں اسی بات کا خمیازہ اٹھانے جا رہی تھی۔ جب جہاز جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا اور ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلنے لگے تو میرے شوہر کامران نے میری اس بدلتی کیفیت کو محسوس کیا اور کہنے لگے، کیا بات ہے ایمن؟ میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ گھبرائی ہوئی لگتی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ کامران کے سوال پر میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، انہیں میری دلی کیفیت کا اندازہ نہ ہو جائے۔ سچ تو یہ تھا کہ سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی کسی نے میرے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ارد گرد موجود لوگوں کے چہرے پر خوشی دیکھنے لگی۔ کوئی اپنی ساری جمع پونجی لگا کر یہاں تک پہنچا تھا تو کوئی سالوں کی دعاؤں کے بعد۔ ایک میں تھی جو بنا کسی دعا، بنا کسی مشکل کے یہاں تک پہنچ گئی تھی، لیکن میرے بے چین دل کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا۔ اور ایسا کیوں تھا، یہ بات مجھے فی الحال سمجھ نہیں آئی تھی۔ کامران بیلٹ پر سے سامان اٹھا رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس شہر کی تو فضا ہی الگ سے تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف سکون ہی سکون ہو۔ سفید لباس میں ملبوس لوگوں کے چہرے پر بھی نور ہی نور تھا، لیکن میرے دل میں تو آگ لگی ہوئی تھی، میرے گناہوں کی آگ۔ کامران میرا ہاتھ پکڑ کر ایئرپورٹ کے باہر موجود بس میں بیٹھے اور ہم اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ سارے راستے میں یہی سوچتی رہی تھی کہ کسی طرح واپسی کا کوئی انتظام کر لوں، کوئی ایسا بہانہ بنا دوں کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہ جانا پڑے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس پاک سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھتی۔ مجھے خوف آ رہا تھا، جو کچھ میں نے لوگوں سے چھپا رکھا تھا وہ میرے اللہ سے مخفی نہیں تھا، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی میں نے سر درد کا بہانہ ڈال دیا اور سر پکڑ کر بستر پر لیٹ گئی، جبکہ ہمیں عمرہ اور طواف کے لیے جانا تھا۔ کامران نے میری ایسی حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، ہم اس کے بعد چلتے ہیں۔ کامران کی بات سن کر میں نے کہا کہ نہیں، آپ میری وجہ سے انتظار نہ کریں، میں کل چلی جاؤں گی، آپ آج اپنے حصے کا عمرہ کر لیں، میری وجہ سے آپ دن ضائع نہ کریں، ہم 40 دن کے لیے تو آئے ہیں۔
जबकि ये बात कहते हुए मैं खुद ये सोच रही थी कि 40 दिन किस तरह गुजरेंगे। कब तक मैं बहाना बनाऊंगी और कब तक अपने शौहर को अपनी छोटी बातों में फंसा कर रखूंगी। एक ना एक दिन तो मुझे उनके हमरा जाना ही होगा, और यही बात मुझे कांपने पर मजबूर कर रही थी। मैं दीन से लाख दूर से ही, लेकिन इतनी गाफिल तो नहीं थी कि मुझे अपने गुनाहों का एहसास ना हो पाता। लेकिन ये एहसास मुझे सफ़र पर निकलने के बाद हुआ था। इससे पहले तक तो मैं यही सोचती रही थी कि इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कौन सा किसी को पता चल जाना है। मेरी पारसाई और पाक दामनी का लिबादा मेरे सारे गुनाहों को छिपा लेगा। मैं हज करके लौटूंगी तो लोगों की नज़र में मज़ीद मोतबर हो जाऊंगी। मगर यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा था कि मैंने अपने आप को समझने की गलती की है। कामरान कुछ देर तो मेरे पास ही बैठे रहे और फिर कहने पर उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही मैं उठ बैठी और परेशानी से कमरे में यहाँ वहाँ टहलने लगी। मैं वो बहाने तलाश कर रही थी कि जिसके ज़रिए मैं कामरान के साथ बैतुल्लाह जाने से बच जाती। मैं वो बदनसीब थी जो यहाँ पहुँचकर भी बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं करना चाहती थी। आज से 2 महीने पहले कामरान ने जब मुझे कहा कि वो मेरे साथ हज करना चाहते हैं तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो इसी बहाने सैर भी हो जाएगी और जहाज़ में बैठने का मौका भी मिल जाएगा। और सबसे बढ़कर तो ये कि सारे ख़ानदान के सामने मेरा नाम ऊंचा होगा। हर कोई कहेगा देखो ऐमन कितनी खुश नसीब है कि उसे खुदा ने अपने घर बुलाया है। और यही सोचते हुए मैंने फ़ौरन हाँ कह दी थी, और वही हुआ जो मैं सोच रही थी। जैसे ही सारे ख़ानदान को पता चला कि मैं हज के लिए जा रही हूँ, हर कोई फूलों का हार लिए, मिठाई के डब्बे उठाए हमारे घर चला आया। मैंने भी नेक बीबी का खूब किरदार अदा किया, सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया, सबसे मुस्कुरा कर मिलती रही और सबको यही जताती रही कि देख लो मेरी सास तो मुझे बिला वजह ही बदनाम करती हैं। मैं तो इतनी नेक हूँ कि मेरा बुलावा आ गया है। और वो सालों से दुआएं मांगती यहीं बैठी रह गई हैं। सभी मेरी बात सुनकर हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैंने बड़ी आसानी से सबकी नज़रों में अपनी सास को बुरा बना दिया था और मैं खुश थी कि इस तरह मैं हमेशा के लिए सबकी नज़रों में अच्छी बन जाऊंगी और कोई कभी मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन ये एहसास तो मुझे अब हो रहा था कि ये सरासर गलत फैसला था। अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है। फिर मैंने कैसे सोच लिया था कि मेरा नेकी का ये लिबादा मेरे रब के आगे भी बरकरार रहेगा। अगले दिन भी मैंने कामरान के सामने अपनी बीमारी का खूब नाटक रचाया, सर दर्द के साथ जिस्म में तकलीफ़ का भी बहाना किया और यूं बताया जैसे यहाँ की आबो हवा मुझे रास नहीं आ रही हो। वो बेचारे मेरी तरफ से बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और इसी बात का फ़ायदा तो मैं आज तक उठाती आई थी। मेरी हालत देखकर वो अगले दिन भी अकेले ही होटल से निकल गए और मैं सारा दिन कमरे में कैद रही। मैं सोच रही थी कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। मैं किसी सूरत अल्लाह के घर की ज़मीन पर कदम नहीं रखना चाहती थी। लेकिन अगले दिन जब फिर ऐसा हुआ तो कामरान मुझे छोड़कर जाने के बजाय व्हील चेयर ले आए और कहने लगे कि यहाँ आने का मकसद ही बहुत हो जाएगा अगर तुम सारा वक्त कमरे में ही रहोगी। मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उनकी ज़बरदस्ती पर मैं व्हील चेयर पर बैठ गई और हम मक्के की पूर्ण नूर गलियों से होते उस पाक जगह पर पहुँच गए जहाँ आने के लिए लोग सारी ज़िंदगी सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं। वो बाब अब्दुल अज़ीज़ था जहाँ से हम दाखिल हुए थे। यहाँ पहुँचते ही मेरे दिल की कैफियत में तगय्युरात आना शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे अंदर भौचाल पैदा कर दिया हो, और जो कुछ उसके बाद हुआ मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जिनको मामूली गुनाह जानकर मैं सारी ज़िंदगी करती चली आई थी, जिन गुनाहों को करते मुझे कभी खौफ नहीं आया था, वो सारे गुनाह मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। इससे भी बढ़कर एक गुनाह था जो मैंने जानते पूछते किया था और शायद जिसकी माफ़ी मुमकिन नहीं थी, और उसी गुनाह ने मुझे आज ये दिन दिखाया था कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। जो कुछ मेरे सामने हुआ था, मैं चीखें मारती पागल होने लगी थी। मेरा शौहर कामरान मुझे संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था और मेरी ये हालत और मेरी बातों से आहिस्ता आहिस्ता उस पर हकीकत खुलती चली गई और वो 2 कदम पीछे हट गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है।
وہ بے یقینی کے عالم میں مجھے دیکھتا چلا گیا اور پھر اپنی جگہ ہی گر کر زاروں قطار رونے لگا، اور میری تو حالت ہی غیر تھی۔ وہ سیاہ رات میری آنکھوں کے سامنے تھی جب میں نے بڑی آسانی سے گناہ کے بعد اپنا ہر گناہ ایک معصوم کے کندھے پہ ڈال دیا تھا اور خود بری ذمہ ہو گئی تھی۔ میں بچپن سے ہی ایسی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، خوبصورتی کی بے مثال مورت۔ میرے ماں باپ نے میری پرورش بھی ایسی ہی کی تھی کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہے کرتی پھرتی، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ میں جو چاہے حاصل کر سکتی ہوں اور جب چاہے حالات کو اپنی مرضی کا رخ دے سکتی ہوں۔ موجود اوپر ذات پر تو مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم کیا رکھا، میرے آگے پیچھے لڑکے بھنورے کی طرح منڈلانے لگے۔ کچھ خاندان کے تھے تو کچھ گلی محلے کے۔ میں نے سب کو ہی اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رکھا تھا، اور جب دل چاہتا، جس کے ساتھ دل چاہتا وہ دل لگی کر لیتی۔ میرے عاشق مجھ پر جان لٹانے کو بھی تیار رہتے اور یہ بات مجھے مغرور بنا دیتی۔ میری ساری دوستی بڑا حیران ہوتی کہ کس طرح میں نے اتنے سارے لوگوں کو ایک ہی وقت میں اپنے عشق میں دیوانہ بنا رکھا ہے۔ میں 18 سال کی تھی جب ابا کے ایک دوست ہمارے گھر آئے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کامران کا رشتہ میرے لیے ڈال دیا۔ میرے ابا کو اپنے دوست بہت عزیز تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابا انہیں اور اس کے خاندان کو بخوبی جانتے تھے، اسی لیے رشتے کی بات آگے بڑھی۔ لیکن جب میں نے کامران کی تصویر دیکھی تو صاف انکار کر دیا۔ اس سے تو کہیں زیادہ اچھے اور ہینڈسم تو وہ لڑکے تھے جن کے ساتھ میرے افیئر چل رہے تھے، یا پھر وہ جنہیں میں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میرا انکار سن کر میرے ابا خود میرے پاس آئے اور مجھے محبت سے سمجھانے لگے کہ شادی اچھے گھرانوں میں کی جاتی ہے، کامران کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، خاندان بھی اچھا ہے، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ اماں بھی کامران کی دولت دیکھ کے پوری طرح بچ گئی تھیں، اور وہ بھی مجھے یہی سمجھانے لگیں کہ تم اس گھر میں جا کر عیش کرو گی، اور سب سے بڑھ کر ایک عام شکل و صورت والے مرد کو جب خوبصورت بیوی ملتی ہے تو وہ پوری طرح اس کا غلام ہو جاتا ہے، تم بھی اسے اپنا غلام بنا لینا اور خوشی خوشی زندگی گزارنا۔ اماں کی بات میں نے پلو سے باندھ لی اور سوچ لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے یہ سوچ کے رشتے کے لیے حامی بھر لی کہ میں کامران کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھوں گی اور اس کی دولت سے خوب عیش کرتے ہوئے اپنے پرانے تعلقات بھی قائم رکھوں گی۔ ویسے بھی مردوں کو باتوں میں الجھانا تو مجھے اچھی طرح آتا تھا، اور مجھے اس کام میں مزہ آتا تھا۔ جب کوئی لمبا چوڑا جوان مرد میری خوبصورتی کے آگے زیر ہوتا تو میری انا کو تسکین پہنچتی تھی۔ کامران کے گھر میں صرف ایک چھوٹی بہن اور ماں باپ تھے۔ میری اور کامران کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور جب میں کامران کے گھر پہنچی تو واقعی مجھے اپنے اس فیصلے پر خوشی ہوئی، کیونکہ یہ ایک عالی شان گھر تھا جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کامران اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، مجھے زیادہ وقت نہ لگا اور میں نے اپنی خوبصورتی سے کامران کو پوری طرح قابو کر لیا تھا۔ کامران کا بہت زیادہ وقت کاروباری معاملات میں گزرتا تھا، اور وہ بہت دیر رات گئے گھر لوٹ کر آیا کرتے تھے۔ میں اس بات کا پوری طرح فائدہ اٹھاتی اور فون پر غیر لڑکوں کے ساتھ محبت بھری باتوں میں مصروف رہتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے نند کو اس بات کا اندازہ ہونے لگا تھا، لیکن میرے آگے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ اس نے ایک دو دفعہ دبے لفظوں میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے الٹا اسے ہی باتیں سنا ڈالی۔ فون پر میرا چکر ایک لڑکے رمیز سے چل گیا، اور پھر ہمارے درمیان تصاویروں کا تبادلہ ہوا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ان دنوں کامران شہر سے باہر تھے، اس لڑکے کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ میں نے اس کی بہت اصرار کرنے پر ایک رات اس لڑکی کو اپنے گھر بلا لیا۔ خوف نام کی کوئی چیز میرے اندر نہیں تھی۔ میرے ساس سسر جلدی سو جایا کرتے تھے اور چھوٹی نند اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں اس لڑکے کو لے کر چھت پر پہنچ گئی اور مجھے دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ کچھ دیر میں ہم دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو گیا۔ وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکا تھا، اس کے آگے کامران کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی خوشی سے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے ساتھ رہا اور محبت بھری باتیں کر کے چلا گیا۔ اس ملاقات نے مجھے مزید نڈر بنا دیا تھا۔ کامران کو آنے میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے دوبارہ ملنے کی ضد کرنے لگا تو میں نے بھی اس کی باتوں میں آ کر اسے ایک دفعہ پھر بلا لیا۔ وہ چھت پر میرا انتظار کر رہا تھا اور میں اس کے پاس چھت پر پہنچی ہی تھی
کہ پیچھے سے میری نند چلی آئی۔ شاید اس سے مجھ سے کوئی کام تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چھت تک آ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکے کو میرے ساتھ دیکھ لیا اور میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ میری نند کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کامران بھی چھت پر چلے آئے تھے۔ کامران کو دیکھتے ہی وہ لڑکا برابر والوں کی چھت پر کود گیا۔ کامران اس کے پیچھے گئے لیکن وہ بہت تیزی سے اندھیرے میں غائب ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر آئے، پوچھنے لگے کہ یہ لڑکا کون تھا، یہاں کیا کر رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ کب لوٹ کر آئے۔ تب کامران نے مجھے بتایا کہ ان کی سالگرہ تھی اور اچانک واپس آ کر انہوں نے مجھے سرپرائز دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میری نند بھی مجھے یہی بات بتانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کے بھائی کی سالگرہ ہے اور مجھے انہیں فون کر کے وش کر دینا چاہیے، لیکن سب تلپٹ ہو گیا تھا۔ کامران حیرت سے مجھے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون تھا اور تم دونوں اس وقت چھت پر کیا کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ میری نند کوئی جواب دیتی، میں نے حاضر دماغی سے کام لیا اور کہہ دیا، یہ لڑکا آپ کی بہن سے چھپ کر ملنے کے لیے آتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ آپ کی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح چھپ کر غیر لڑکوں سے ملاقات نہ کرے، لیکن آپ کی بہن تو کچھ بھی سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر آج میں اس کے پیچھے چھت پر نہ آتی تو یہ تو پتہ نہیں کیا کر گزرتی۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی بہن کو اس لڑکے کے ساتھ کمرے میں دیکھا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتی۔ میں نے اپنی مکاری سے ایسا جھوٹ کہا کہ میری نند کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر دے مارا۔ وہ بیچاری اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ میں نے اس پر ایسے ایسے الزام لگائے تھے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر پائی تھی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی میری مٹھی میں تھا، وہ ہرگز بھی اپنی بہن کی باتوں میں نہ آتا۔ ویسے بھی میری بھولی بھالی نند کو صفائی کا موقع ہی کہاں دیا گیا تھا۔ کامران نے غصے میں اسے اس کے کمرے میں بند کیا اور میرے ساس سسر سے جھگڑنے لگے۔ ساری باتیں سن کر میری ساس کہنے لگی کہ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن میرا شوہر پوری طرح میری باتوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اپنی بہن کی ان حرکتوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ آپ کی جھوٹ کی وجہ سے وہ یہ سب کر گزری ہے۔ ابھی میرے شوہر نے چند ہی دنوں میں اس کا رشتہ دیکھ کر اسے خاموشی سے رخصت کر دیا۔ جاتے جاتے میری نند نے میری ساس کو ساری سچائی بتا دی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اپنے بیٹے کے آگے مجھے مجرم ثابت نہیں کر پائی تھی۔ جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ ساری بات بتانی چاہی، میں نے ایسا رونا ڈالا کہ میرا شوہر اپنی ماں سے ہی بدسن ہو گیا اور کہنے لگا، اماں، اپنی بیٹی کے گناہ کو چھپانے کے لیے آپ اپنی بہو کو کیسے گناہ گار ٹھہرا سکتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے میرے شوہر نے اپنے ماں باپ سے بات چیت ہی ختم کر دی، اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہ رہا۔ اس کے بعد سے تو مجھے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ میں گناہ پر گناہ کرتی چلی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی پکڑی نہیں جاؤں گی، کسی کو میرے گناہ کا پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ایک عدالت ایسی ہے جہاں صرف انصاف ہوتا ہے۔ میں بہت غرور اور فخر کے ساتھ حج کے سفر کے لیے گھر سے نکلی تھی، لیکن ہر قدم اٹھاتے ہی میرے دل کی حالت بدلی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے اپنی آدھی زندگی زنا جیسے بدترین گناہ کو کرتے گزاری ہے، اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی بے قصور اور پاک دامن نند پر الزام لگا کر اسے اس کے بھائی کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس پاک سرزمین پر آنے کے بعد مجھے شدت سے اس بات کا احساس رہنے لگا کہ میں خدا کے حضور حاضر ہونے کے لائق نہیں ہوں۔ میں اس پاک سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھنے کی جسارت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زانی تھی۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر مردوں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری اس جنسی لذت کی خواہش نے مجھے تباہ کر دیا تھا۔ میں نے جب خانہ کعبہ کے صحن میں قدم رکھا تو میں چیخ چیخ کر رونے لگی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میری جان نکل گئی تھی۔ میرے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیکھنے کا حق چھین لیا تھا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے پردہ سا پڑ گیا تھا۔ ہر چیز دھندلی تھی، اور اسی وجہ سے میں چیخیں مار مار کر بے حال ہو رہی تھی۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ میری نند بے گناہ تھی۔ بدبخت تو میں تھی جس نے زنا کیا تھا۔
جس نے غیر مردوں کے ساتھ تعلق بنا رکھا تھا، اور میری نند تو بہت معصوم تھی۔ اور یہ سننے کے بعد میرے شوہر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اسی پاک زمین پر بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ ویل چیئر سے اٹھ کر میں بھی کعبہ کے صحن میں سجدہ ریز ہو گئی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے رب نے تو مجھے اپنا گھر دیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں سچے دل سے پوری شدت کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی، اور میرے برابر بیٹھا میرا شوہر بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اور پھر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ آہستہ آہستہ ہر منظر میری آنکھوں کے آگے صاف ہونے لگا۔ ساری دھند چھٹ گئی اور مجھے میرے رب کا پاک گھر نظر آنے لگا۔ خوشی سے میری چیخ نکلی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ مجھے میرے اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے۔ میں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میرا شوہر بھی خوش ہوا تھا، اور اس نے بھی خدا تعالیٰ سے خوب معافی مانگی تھی۔ ہم دونوں کی معافی قبول ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا رب بہت غفور الرحیم ہے، جس نے میرے اتنے بڑے گناہ کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیا تھا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے معاف کر دیا کہ جب اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں معاف کر دیا تو میں کیسے معاف نہ کروں۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر طواف شروع کیا تھا۔ میری زندگی یکسر بدل گئی تھی، اور میرے بے چین دل پر سکون ہو گیا تھا۔ اپنے حج سے واپسی کے بعد مجھے اپنے ساس، سسر اور نند سے بھی معافی مانگی، چاہے مجھے ان کے قدموں میں کیوں نہ گرنا پڑے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم انسان زنا کو کتنا معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بدترین گناہ ہے۔ زنا تو قرض ہے جو لوٹ کر واپس آتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کیا کریں۔